الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ اسم اعظم بھی ہوتا ہے، اور تقریباً ہر پروگرام میں ہی کوشش کرتا ہوں کہ کسی نام کا اسم اعظم بتایا جائے، اور الحمدللہ عز و جل آپ لوگوں کی اپنی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، لوگ میسیجز بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ARYQ TV کے آفیشیل YouTube چینل پر بھی آپ کے میسیجز آتے ہیں، اور مجھے اطلاع دی جاتی ہے، میری ٹیم مجھے بتاتی کہ فلاں نام کے اسم اعظم کے لیے کہا گیا، تو انشاءاللہ وہ ترتیب سے کوشش کروں گا کہ جیسے جیسے اسم اعظم کے ناموں کی لسٹ آتی ہے آپ کو انشاءاللہ اسم اعظم بتاؤں۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں، تاکہ اسم اعظم بھی لکھیں، ساتھ میں اپنے سوالوں کے جواب میں وظیفے بھی نوٹ فرمائیں۔ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، تاکہ کوئی بھی کام پڑے تو میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے استخارہ بھی کروا لیں، اور اگر کسی مرض کے لیے یا کسی ایسے معاملے کے لیے تعویذات کی ضرورت ہو تو ضرور میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے انشاءاللہ منگوا لیجئے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے تو پہلی فرصت میں اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، تاکہ ہماری بات سکون سے ہو سکے، میں مسئلہ آپ کا صحیح سے سن سکوں، اور پھر اس کا جواب میں آپ کو وظائف بھی لکھوا سکوں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، بتانا بھی میری ذمہ داری ہے، بار بار بتاتا ہوں آپ کو، تو ضرور اس پر عمل کیا کریں۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فتح محمد بول رہا ہوں۔ میں نے اپنا نام اور والدہ کا نام واٹس ایپ کیا تھا، تو آپ نے طویل تو بھجوا دیا، لیکن پتہ نہیں چلا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اچھا، مجھے اپنا نام دوبارہ بتائیے۔ فتح محمد۔ فتح محمد۔ جی جی، والدہ کا نام ہے سرور خاتون۔ سرور خاتون۔ جی جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ فتح بھائی آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، خیریت سے؟ اللہ کا شکر، بابا جی سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ عز اچھا و بابا جل۔ جی، میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا وہ بیٹی بیمار رہتی ہے اکثر، اس کو نام بتائیے۔ اس کا نام ہے رباب، والدہ کا نام ہے صفیہ۔ رباب بنت صفیہ۔ جی جی بابا جی، پہلے بھی میں نے آپ سے تعویذ منگائے تھے، الحمدللہ جی بہت ٹھیک ہو گئی تھی بابا جی۔ 1 سال کے الحمدللہ۔ بعد پھر اس کو پرابلم ہو گئی ہے اللہ آسانی کرے۔ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ بابا جی۔ اس کو ہارٹ کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے، میرے کی اکثر پرابلم رہتی ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ میں چیک کر کے دوبارہ بتاتا ہوں۔ تعویذات بھی انشاءاللہ ضرورت ہوگی تو ضرور آپ سے عرض کروں گا، منگوائیے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ بابا جی محمد یونس بات کر رہا ہوں، منڈی باؤڈری سے۔ محمد یونس، والدہ کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو۔ نہیں میرا نہیں ہے، بیٹی کا مسئلہ پوچھنا تھا۔ نام بتائیں۔ اسماء یونس۔ اسماء یونس، والدہ؟ سریہ بیگم۔ سریہ بیگم، کیا مسئلہ ہے؟ جو بیٹی کی وہ میں نے شادی کی ہے، تو وہ بھی میں اس کو علیحدہ کروانا چاہتا ہوں، کہ وہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ اچھا، یعنی رخصتی ہو چکی ہے اس کی؟ رخصتی ہو چکی ہے، میں فارغ کرانا چاہتا ہوں، فارغ کروانا اچھا، چاہتا ہوں۔ داماد کا نام بتائیے۔ جی سر، داماد کا نام عبد الجبار۔ کیا نام ہے؟ عبد الجبار۔ عبد الجبار کی امی؟ مبارک بی بی۔ مبارک بی بی۔ اچھا، مجھ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، استخارہ جو ہے نا وہ علیحدگی کے لیے کرانا نہیں چاہیے،
کہ کوئی خدا نہ خواستہ حالات ایسے اگر ہو جائیں کہ میاں بیوی میں علیحدگی کرائی جائے تو اس کے لیے استخارہ بہتر نہیں ہوتا. بہرحال میں حساب لگا کے بتاتا ہوں کہ آپ کی یہ سوال آپ کا یہ ہے کہ اس کو آپ علیحدگی دلوانا چاہتے ہیں. رب کریم کرم فرمائے. میں ضرور انشاءاللہ حساب دیکھتا ہوں اس کا اور آپ کو جواب بھی دیتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میری بیٹی کا مسئلہ ہے. کیا بیٹی مسئلہ کا ہے؟ نام ہے انم. انم کی والدہ صفیہ. انم کی والدہ صفیہ. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے انم کا؟ اس کے میاں اور اس کے سسرال والے ان کی لڑائی بہت ہوتی ہے. اس کے میاں ہر وقت اس سے لڑتے میاں کا رہتے. نام کیا ہے؟ شہزاد. شہزاد کی امی معروفہ. 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 معروفہ ہوگا، معروفہ نہیں ہوتا، معروفہ ہوتا ہے. جیسے معروف اچھا. ہوتا ہے نا، اس طریقے سے معروفہ ہوگا. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب ان کی کریم لڑائی بہت لڑتا ہے اپنی بیوی سے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اس کے لیے ضرور آپ کو عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ دونوں میں محبتیں قائم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میرے 2 مسئلے ہیں. جی میرے 2 مسئلے ہیں سر. جس کا مسئلہ، ان کا نام، والدہ کا نام بتائیے. امی کا نام تسلیم بی بی، ابو کا نام الطاف حسین. الطاف حسین. ہاں جی. ان کی امی تسلیم بی بی. ہیں؟ تسلیم بی بی. آپ کی دادی کا نام تسلیم بی بی ہے؟ نہیں، ان کا نام ہے وہ سراج مائی. سراج مائی. ہاں جی. اچھا، اور آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ تسلیم بی بی. آپ کی امی کا نام تسلیم. جی. دادی کا نام سراج مائی. صحیح ہے. اور نانی کا نام کیا ہے؟ نانی کا نام تاج بی بی. تاج بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سر یہ ہے کہ گھر میں ابو بہت پریشان کرتے ہیں امی کو. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں اور حساب بھی انشاءاللہ چیک کرتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بابا، میں سمیرہ بات کر رہی ہوں. میری امی کا نام ہے ممتاز بی بی. جی میری بہن باقی سمیرہ، میں مسئلہ ٹھیک کس ہوں. کا ہے؟ مسئلہ میرا اپنا ہے کہ باقی میرے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. رات کو مجھے نا برے خواب آتے امی ہیں. کا نام بتائیے. ممتاز بی بی. ممتاز بی بی. ہاں، جو تعویذات کچھ بھی منگوائے تھے کر کے. آپ نے؟ جی. الحمدللہ تو رب صرف العالمین. خواب نہیں چھوڑ رہے بابا صاحب، بہت کچھ پڑھ کے سوتی ہوں. برے میں خواب انشاءاللہ آتے ہیں. آپ کو خواب کے لیے بھی بتاتا ہوں، آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں. رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون اور کہاں جی، سے؟ فضل حسین فیصلہ بات ہوئی. جی فضل حسین بھائی. سر میں نا ایک شادی کرانا چاہتا ہوں. اس کا نام ہے سمرہ، والدہ کا نام فضل حسین بھائی، پہلے اپنی امی کا نام بتائیے. رحمت بی بی. جی رحمت بی بی. رحمت بی بی. ہاں جی. اچھا، جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ سمرہ والدہ شمیم. سمرہ کی ماں ہاں شمیم. شمیم. تو کیا رکاوٹ آ رہی ہے شادی میں آپ کی؟ بس وہ کبھی مان جاتے ہیں، کبھی نہیں، کبھی ٹیلی فون بات ہو جاتی ہے، کبھی بات نہیں کرتے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتا ہوں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ابو بکر میرا بیٹا ہے. میرا نام رضیہ ہے. جی میری والدہ کا نام حمیدہ بی بی ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ کام نہیں کرتا. وہ ویلا بھی شادی بھی کر چڑی ہے، بچہ بھی ہونے والا ہے کہ وہ کام نہیں جو کرتا. مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے وظیفہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی میں لاہور سے بول رہا ہوں. اشتیاق احمد میرا نام ہے. اشتیاق احمد. ہاں جی. فرمائیے. بابا جی مجھے نا بلڈ پریشر سے جو ہے نا وہ ایک دم سے اٹیک ہوا ہے، فالج کا. اللہ آپ کو صحت دے. امی کا نام بتائیے. نورین. نورین. ہاں جی. اللہ آپ کو صحت دے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتے ہیں، آپ کو حساب بھی لگاتے ہیں آپ کا. رب کریم شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس وقت
شب جمعہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس درود پاک کی لازمی طور پر عادت بنائیے کہ شب جمعہ میں اس درود پاک کو لازم پڑھیں، اس لیے کہ اس کے پڑھنے والے کو جب اس کا انتقال کا وقت آئے گا یہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کر رہا ہوگا، حتیٰ کہ جب اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو یہ میت یعنی پڑھنے والا جب انتقال کر گیا ہوگا تو یہ دیکھے گا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ تو اتنی فضیلت الحمدللہ عز و جل اس درود پاک کی ہے، عادت بنائیے، ضرور پڑھا کریں شب جمعہ میں۔ اور دوسری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف کی یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ہر مسلمان کی یہ خواہش، یہ تمنا، یہ آرزو ہوتی ہے کہ رب عز و جل اس کی مغفرت فرمائے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کے لیے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے۔ تو پھر ضرور بالضرور سورہ یاسین کی بھی عادت ڈالیں، شب جمعہ میں پڑھ لیا کریں، دنیا کے لیے بہت وقت ہے، کچھ آخرت کے لیے بھی ضرور بالضرور جمع کریں، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اس سے پہلے عرض کر دیں کہ جب کال آپ کی کنٹرول روم کو موصول ہو جائے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، ساتھ میں کاپی پینسل رکھ لیجئے، انشاءاللہ کچھ کالز کے بعد آپ کو وظائف لکھواؤں گا، کاپی پینسل ہوگی تو آپ وظائف بھی لکھ پائیں گے، ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں وہ بھی لکھ لیجئے گا، اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل بھی ہے، تو اس کو بھی ضرور دیکھیں اور ویڈیوز دیکھ کر تعویذات بھی اپنے مقصد کے لیے بنائیں، رب کریم آپ کو اس سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ سلام جی، کون اور کہاں سے؟ میں محمد سلیم بات کر رہا ہوں جی کراچی سے۔ سلیم بھائی، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرے کاروبار امی کا نام بتائیے۔ تاج النساء۔ جی تاج النساء۔ سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تاج النساء۔ تاج النساء۔ جی جی تاج النساء، کیا کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں؟ جی کاروبار کرتا ہوں اور کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں، لیکن کافی عرصے سے بند ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا محمد شہباز جو ہے 5 سال سے چرپائی پہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے نا لا علاج بچہ ہے، محمد شہباز، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نام بتائیے، میری بہن مجھے نام بتائیے صحیح سے۔ محمد شہباز۔ محمد شہباز۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ امی کا نام؟ کروائے محمد شہباز۔ امی کا نام؟ زیبا۔ زیبا، اچھا ڈاکٹر کیا بول رہے ہیں؟ لا علاج ہے، کس وجہ سے؟ لا علاج ہے، اور یہ جو ہے نا کراچی میں بھی علاج کرایا، سکھر سے بھی کروایا، ملتان سے بھی کروایا۔ نہیں بتاتے کیا ہیں، بتاتے کیا ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ حرام مغز جو ہے نا آپ کے بچے کا ڈیمیج ہے، 25 26 27 سال کا میرا بیٹا ہے۔ تو ایسی کیا چوٹ لگی تھی اس کو؟ کہیں گرا تھا، کوئی چوٹ لگی تھی، کیا ہوا تھا؟ اقبال بابا کہیں پہ میرا بچہ گرا نہیں کہیں چوٹ لگی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بہت صحت مند پیارا خوبصورت بچہ تھا میرا۔ تو اقبال بابا مجھے کوئی پتہ نہیں، پیر فقیر آتے ہیں کہتے ہیں کالا علم کیا ہوا ہے۔ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، مجھے آپ کی پریشانی کا اندازہ ہے، رب کریم کرم فرمائے آپ کے بیٹے کے اوپر، اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، یہ میری بہن شازیہ کا مسئلہ ہے۔ شازیہ کی والدہ؟ بی بی امریزہ۔ بی بی امریزہ، مسئلہ کیا ہے؟ یہ بیمار ہے، 5 سال ہو گئے، تو پتہ نہیں علاج کروا کر۔ کہاں سے بات کر رہی ہو؟ بہت تنگ ہوتی ہے۔ میں سوات سے۔ سوات سے، رب کریم اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں اس کے لیے، پڑھیے گا، رب کریم کرم فرمائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
سر میں محمد جمشید اسلام آباد سے بول رہا ہوں سر. میرا بیٹا ہے محمد ایشان. اس کی والدہ کا نام ہے یاسمین بی بی. یاسمین بی بی. سر ایک تو مسئلہ ہے کہ وہ بہت ضدی ہے. عمر کیا ہے اس کی؟ تقریباً 12 سال. اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں اس کی ضد کے لیے انشاءاللہ، اور ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. آپ کو بار بار میں بھی بتاتا ہوں اور ہمارا کنٹرول روم بھی آپ کو بتاتا رہتا ہے، آپ لوگ عمل نہیں کرتے. بند کر دی ہے. کدھر بند کر دی ہے؟ کدھر بند کر دی؟ رب کریم آسانی عطا فرمائے. آپ کیو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، روحانی دنیا دیکھ رہے ہیں. سوالات کی طرف چلتے ہیں، آپ کے جوابات کی طرف انشاءاللہ تعالی. آپ کو وظیفے لگاتے ہیں، مزید انشاءاللہ کالز بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. فتح محمد بن سرور خاتون، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ تعویذات آپ نے منگوائے تھے، اس کو پیے ہیں، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے جس مقصد کے لیے آپ کو تعویذات بھیجے گئے تھے وہ اثرات کا معاملہ تھا. انشاءاللہ ان کو پورا مکمل کیجئے. مکمل کرنے کے بعد اس کے اندر ہدایت لکھی ہوتی ہے کہ تمام تعویذات ختم ہونے کے بعد آپ چاہیں تو میرے نمبرز پہ استخارہ کر کے اپنے پہننے والے تعویذ کو جو گلے میں یا بازو میں پہننے کا ہوتا ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. رباب بن صفیہ کے متعلق جو بھائی آپ نے آزاد کشمیر سے میں کال کی، فرمایا اس کے تعویذات پہلے 1 سال پہلے منگوائے تھے، طبیعت اچھی ہو گئی تھی. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں آ رہا. اس کے معدے کا معاملہ ابھی بھی ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 79، ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں. تعویذات اس کے معدے کے لیے پلانے کے بذریعہ ڈاک دوبارہ منگوا لیجئے. میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعویذات بھجوا دیے جائیں گے. محمد یونس، میرے بھائی آپ نے اسما بنت سریہ اور عبد الجبار بن مبارک جان کے متعلق پوچھا کہ آپ ان کی علیحدگی کروانا چاہتے ہیں. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میری دعا تو یہ ان کا گھر آباد ہو جائے. بہرحال زمینی حالات، گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو والدین سے بہتر کوئی نہیں جانتا. بہرحال میرے علم العادات کے حساب سے گھر خراب ہونا نہیں چاہیے، مطلب چلنا چاہیے. ستارے اچھے ہیں، استخارے میں بھی ہاں آ رہی. اب گھریلو کیا معاملات ہیں وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. کوشش کریں کہ آمنے سامنے بٹھا کے دونوں کی غلطیوں کو اگر ایک مرتبہ سلجھا کر چانس دیا جائے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ گھر چل جائے گا. اور تعویذات بھی اس کے لیے، حب کے لیے، محبت کے لیے، دونوں میاں بیوی محبت ہو جائے، تعویذات بھی ضرور منگوا لیجئے. انم بنت صفیہ اور شہزاد بن معروفہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے. میرے علم العادات کے حساب سے ان کے ستارے نہیں ملتے. انم کو بولیں عشاء کے بعد 161 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دونوں پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. اور تعویذات بھی منگوا لیں. الطاف حسین بن سراج بی بی، تسلیم بنت تاج بی بی، میری بہن آپ نے بھی یہی مسئلہ فرمایا کہ ابو گھر میں بہت پریشان کرتے ہیں. سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے والد صاحب کو پلائیں. اگر یہ عمل والدہ پڑھیں تو زیادہ بہتر. اگر والدہ نہیں پڑھتی تو گھر کا کوئی بھی فرد، بیٹی یا بیٹا، پڑھ کر دم کر کے پلائے. تعویذات بھی منگوائیں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. سمیرہ بنت ممتاز بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ تعویذات پیے تھے، الحمدللہ تمام چیزیں صحیح ہو گئیں، خواب نہیں بند ہو رہے. انشاءاللہ خواب بھی بند ہو جائیں گے. میرے علم العادات کے حساب سے آپ کا حساب بالکل الحمدللہ اوکے ہو گیا. اچھا، خواب آنے کی جو تعبیریں ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اور جو معبرین ہیں خواب کی تعبیروں کو جاننے والے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر خواب ضروری نہیں کہ آپ کے اس کی تعبیر کی طرف جائیں. بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے، بعض لوگوں کو بہت زیادہ پیٹ خراب رہتا ہے یا گیس پرابلم ہوتی ہے تو اس سے بھی خواب برے آتے ہیں. تو خواب اگر برے آ رہے ہیں تو سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر کے سو جائیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ برے خوابوں سے محفوظ ہو جائیں گے.
فضل حسین بن رحمت بی بی، سمرہ بنت شمیم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ نہیں ہوگا، رب کریم دونوں کے لیے بہتری فرمائے۔ ابو بکر بن رضیہ اور رضیہ بنت حمیدہ، اب آپ نے اپنا کام تو نہیں بتایا تھا، آپ نے صرف ابو بکر کے لیے سوال کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرتا اور شادی کے بعد بھی ابھی اس کے یہاں بچہ بھی ہونے والا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے یہ باہر زیادہ گھومتا ہے اور برے دوستوں میں ہے، اس کی وائف کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا اور کام بھی کرے گا، اور تعویذات بھی اس کے لیے ضرور منگوا لیں۔ اشتیاق احمد بن نورین، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا تھا، اس کی وجہ سے فالج ہو گیا ہے، رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 40 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد اس آیت کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ محمد سلیم بن تاج النساء، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کاروبار کرتے تھے، پچھلے کچھ دنوں سے بہت کاروبار بند ہی ہو گیا ایک قسم کا، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے اثرات کے معاملات آ رہے ہیں، گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اور غالباً آپ کراچی میں ہیں تو آستانے پہ آ جائیے گا، انشاءاللہ اس کا حل بھی نکالیں گے، اس کا علاج بھی کریں گے۔ غریب آباد کی مین چورنگی پر آستانہ ہے، کسی سے بھی میرا نام پوچھیں گے اقبال بابا کا تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ محمد شہباز بن زیبا کے متعلق جو بہن آپ نے فرمایا کہ بچے کا ڈاکٹرز کے مطابق لا علاج ہے، مطلب اس کا حرام مغز جو ہے وہ دب گیا ہے بقول ڈاکٹروں کے، رب کریم اس کو شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں میڈیکل یا سائنس جو بھی ہے، اس میں ڈاکٹر اپنی ایک رائے تک پہنچ کر یہ بول دیتے ہیں کہ یہ شخص لا علاج ہے، مگر روحانیت میں یا طب کے معاملات جو ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی طرف سے کسی کو لا علاج نہیں بول سکتے، اس لیے کہ رب کریم نے ہر مرض کے لیے دوائی بھی اتاری ہے۔ جو بھی دنیا میں مرض آئیں ان کے لیے رب کی رحمت سے اس نے اپنے کرم سے اس کا علاج بھی عطا فرمایا ہے۔ اچھا یہ بات الگ ہے کہ وہ دوائی جو اس مرض کے لیے اتری ہے وہ ہم تک پہنچی اور اس سے شفا نہ ہوئی۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوائی پہنچ نہیں پاتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوائی استعمال ہونے کے بعد بھی شفا نصیب نہیں ہو پاتی، اس میں رب کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال لا علاج مرض کوئی بھی نہیں ہے، رب کریم اس کو شفا عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اور زیتون کے تیل پہ دم کر کے اس کی جس جگہ پہ تکلیف ہے یعنی ریڑھ میں تو اس میں بھی ضرور مالش کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ پر جب ہم آتے ہیں تو اس میں اعظم بتاتے ہیں، الحمدللہ عز و جل آپ اس کو نوٹ فرماتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ پڑھتے بھی ضرور ہوں گے الحمدللہ، اور رب عز و جل اپنی رحمت سے اس کو پڑھنے کا آپ کو اجر عطا فرمائے، مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج کا اس میں اعظم ہے بہنوں کے لیے میمونہ۔ میمونہ کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 151 یعنی کہ 151، اور اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام یا سلامو یا ودودو، یا سلامو یا ودودو، یا سلامو یا ودودو، 302 مرتبہ میمونہ نام کی بہنیں اس اسم اعظم کو پڑھیں گی۔ رب عز و جل انشاءاللہ عز و جل اس کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو بھی سنے گا اور ہمیں ذکر اللہ کا بے شمار ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو ضرور بالضرور اسم اعظم پڑھنے کی عادت ڈالیے کہ انشاءاللہ تعالی اس کے برکت سے، اس کے ذریعے سے ہمیں بے شمار نیکیاں الحمدللہ ملیں گی۔ اور امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا
مزید کورس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اس سے پہلے عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں، اپنے سوالوں کے جواب کے لیے بھی، اور میرے نمبرز بھی نوٹ کر لیا کریں۔ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے ہیں، تو اس پہ بھی ضرور وزٹ کریں، اس پہ تعویذات بھی میں نے ڈالے ہیں، تو انشاءاللہ بنائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ میرے نمبرز آن ایئر ہیں تو ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں۔ دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی۔ جی بابا جی میں نے نا اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا، ان کا نام ساجد علی ہے اور ان کے رشتے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ ساجد علی کی والدہ کا بھی نام بتائیے۔ شکیلا بی بی۔ کیا؟ شکیلا بی بی۔ شکیلا بی بی۔ ہاں جی۔ اچھا رشتہ نہیں ہو رہا بھائی کا؟ ہاں جی۔ میں بتاتا ہوں میری بہن، آپ پروگرام دیکھو، انشاءاللہ آپ کو حساب لگا کے جواب بھی دیتے ہیں، وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اقبال بابا، میں فیصل آباد سے فروا بات کر رہی ہوں۔ فروا؟ جی 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 ہمارے نا کاروبار کا مسئلہ ہے، ہم نے پہلے کاروبار کون کرتا ہے؟ ہم نے پارٹنرشپ کی تھی، تقریباً 70 لاکھ روپے انویسٹ کیا تھا، لیکن وہ بعد میں کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ لاس ہو گیا، یہ صرف اچھا مجھے ان کا نام بتائیے جنہوں نے پارٹنرشپ کی، یعنی والد صاحب نے یا بھائی وغیرہ نے؟ یا اسد اللہ نام ہے میرے ابو کا۔ اسد اللہ، اور وہ اسد اللہ کی والدہ؟ نذیر بیگم۔ نذیر بیگم، اور اس بندے کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عاطف علی ہے، شاید عاطف ہے، ہاں جی۔ اس کی والدہ کا نام نجمہ ہے۔ نجمہ؟ ہاں جی۔ اب یہ کیا کہتا لاس ہو گیا؟ کہتا ہے کہ میں نے 7 لاکھ دینا ہے اور وہ بھی اب نہیں دے رہا، کہتا ہے جو کرنا ہے کر لیجیے۔ تو ابھی آپ کے کتنے پیسے رہ گئے اس کی طرف؟ 70 لاکھ کا نا، تو اس میں صرف ہمیں 14 ماننا ہے کہ میں 14 دوں گا۔ 7 لاکھ دیا ہے، 7 کہتے ہیں اب میرے پاس نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لیجیے۔ 7 لاکھ روپے دیے ہیں، 14 پہ بات طے ہوئی، 7 دیے ہیں، 7 وہ بھی کھا گیا؟ وہ بھی کھا گیا، ایسے ہی کر رہا ہے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں اس کے لیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی میری وہ بہن کا مسئلہ ہے، ان کے ہسبینڈ بہت لڑتے ہیں۔ نام بتائیے بہن کا۔ روبی عبد الکریم۔ روبی کی والدہ کا نام بتائیے۔ اختری بیگم۔ اختری بیگم، اور ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ خورشید جاوید۔ خورشید جاوید کی امی؟ سونی بی بی۔ سونی بی؟ سونی بی۔ تو کتنے سال ہوئے شادی کو ان کی؟ شادی کو ہو گیا ان کو تقریباً 28 سال ہو گئے۔ تو پھر ابھی تک لڑے جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ خیریت ہے؟ ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں نا، بہت غصہ آتا ہے ان کو، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں بہن کے لیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں مسکان بات کر رہی ہوں، ویسے صحیح نام میرا معافیہ ہے۔ اچھا مسئلہ آپ کا ہے؟ جی میں نے اپنے گھر کے لیے کروانا، اپنا بھی میرا بیچ میں میری بچی کا ہے۔ اچھا نام بتائیں نا جس کا مسئلہ ہے، ان کا نام۔ بیٹی کا نام، میری بیٹی کا نام عائزہ ہے۔ عائزہ؟ جی صحیح ہے۔ اور ماں کا نام؟ معافیہ، ٹھیک ہے۔ باپ کا نام وسیم ہے۔ باپ کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ سوال بتائیں ان کے لیے، کیا بتا رہی ہیں؟ جی میں نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ کوئی 7-8 مہینے ہو گئے، تو پہلے میری بچی بیمار رہی ہے، تو یہاں پہ سسرال سے ہم نکل کے آئے تھے، تو وہ کوئی 7-8 سال ہو گیا، تو کچھ 3-4 مہینے کے بعد مسئلے ہو گئے تھے، تو وہ جیسے بچی بھی میری بیمار ہو گئی تھی، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم اقبال بابا۔ وعلیکم السلام، کون ہے؟ میں ممتاز بی بی بول رہی ہوں بابا بوڑھے والا سے۔ ممتاز بی بی، میری بہن آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ امی کا نام شریفہ بی بی۔ میری چھوٹی سسٹر کا رشتہ نہیں ہو رہا بابا جی۔ ان کا نام بتائیں نا، میری بہن جن کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا نام اور والدہ کا نام بتائیں۔ اس کا نام نسیم کوثر ہے اور امی کا نام ہے شریفہ بی بی۔ نسیم کوثر بنت شریفہ بی بی، رشتہ نہیں ہو رہا؟ جی تو اس کا اسم اعظم بھی پوچھنا تھا اور میں نے اپنے نام کا بھی اسم اعظم پوچھنا تھا۔ بالکل انشاءاللہ تعالی میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، میرے نمبرز آن ایئر ہوتے ہیں۔ اسم اعظم کے لیے بھی الحمدللہ ہم نے بہت سارے اسم اعظم نکالے ہوئے ہیں، تو آپ فون کر لیجئے گا، فون پہ آپ کو بتا دیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اور پروگرام میں بھی بتاتا رہتا ہوں۔ اس میں تو ظاہر ہے کہ جس حساب سے چلتے ہیں ہم اسی حساب سے چلتے رہتے ہیں، مگر جس کو جلدی ہے وہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اسم اعظم نکلوا سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. یہ میرے بھائی کا مسئلہ ہے, رشتہ کروا رہے ہو نہیں رہا. بھائی کا نام بتاؤ. طیب الرحمان. طیب الرحمان. جی. ان کی امی بی بی امریزہ. بی بی امریزہ. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم نیک اچھا رشتہ عطا فرمائے, خوشحال زندگی والا. اور پروگرام میں جوابات کی طرف چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں, تو کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. میرے نمبرز بھی ہونے اور ہوں گے, ان کو بھی لکھ لیجئے گا, اور ساتھ میں اپنے سوالوں کے جواب میں وظائف ضرور نوٹ فرمایا کریں. شازیہ بی بی بنت امریزہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 5 سال سے بیمار ہے, مستقل دوائی ہو رہی, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. تعویذات بھی منگوائیں, اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. محمد ذیشان بن یاسمین کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے کہ 12 سال کا بچہ بہت ضدی ہے, رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کو پلائیں, اور جب یہ سو جائے تو اس کے الٹے کان میں سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون جو ہے سورہ کافرون 11 مرتبہ پڑھ کر الٹے کان میں دم کر دیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور ضد ختم ہو جائے گی. ساجد علی بن شکیلہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا, میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں, پڑھنے کے بعد دم کریں اپنے اوپر, اور عشاء کے بعد 68 مرتبہ 68 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے جلد رشتہ ہو جائے گا. فروا میری بہن آپ نے والد کا نام بتایا اسد اللہ بن نذیر بیگم, اور عاطف علی بن نجمہ جو 70 لاکھ روپے کی پارٹنرشپ وغیرہ کی ہے, اور اس نے بول دیا کہ لاس ہو گیا ہے. 14 لاکھ پہ جو آپ کا فیصلہ ہو اس میں سے بھی 7 لاکھ روپے دیے, مزید نہیں دے رہا. دیکھیں ہوتا یہی ہے, رب کریم ہر مسلمان کو نقصان سے بچنے کی سعادت مندی عطا فرمائے. لالچ میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں لالچ میں اتنا اندھا کر دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی جمع پونجی ساری کچھ لگا دیتے ہیں اس بندے کے آسرے پر جس کا پہلے سے ہی ذہن خراب ہوتا ہے. پارٹنرشپ میں اس وقت تک پیسہ ہرگز مت لگائیں جب تک آپ خود اس کام میں کنیکٹ نہ ہوں. کوئی بھی کام کریں, کسی بھی پارٹنرشپ میں ہوں, پہلے اپنا وقت بھی لگائیں, ساتھ رہیں, تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ خطرہ نہیں ہوتا. بہرحال جن کو پیسے لگا کر دے کر بھول گئے اور مہینے پہ پروفٹ کے آسرے میں ہیں, وہ تباہی ہی تباہی ہے, اس لیے کہ اس میں شرعی مسئلے بھی آتے ہیں. بعض لوگ فکس کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دیے اور اتنے پیسے مہینے پہ چاہیے, تو علماء اکرام اس کے اوپر بڑی قدغن فرماتے ہیں. بہرحال ہر معاملہ فکس والا جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا, مگر بعض معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ سود کی مت کہلاتی ہے. رب کریم کرم فرمائے. یا مذلو یا اللہ, یا مذلو یا اللہ, یہ 777 مرتبہ پڑھیں, دعا کریں, رب اس کے دل پر خوف طاری فرمائے اور آپ کے پیسے مل جائیں. روبی بنت اختری بیگم, خورشید جاوید بن سونی بھی, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہن سے بہت لڑتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے, اور نہ خدا نہ خواستہ ان کے رشتے میں کوئی معاملہ ہے. سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ بہن کو بولیں, پڑھے, پانی پہ دم کر کے پلائے, اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا. عائزہ بنت معافیہ, میری بہن آپ نے اپنی بچی کے متعلق پوچھا ہے کہ بہت بیمار رہتی ہے اور کہیں سے گزرے تھے اس کے بعد سے بیمار ہے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں. عشاء کے بعد سورہ بینہ 3 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کریں اور اس کو پلائیں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا. ممتاز میری بہن آپ نے اپنی بہن نسیم کوثر بنت شریفہ کے رشتے کے متعلق پوچھا. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, اور عشاء کے بعد 886 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے اور انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا. طیب الرحمان بن بی بی امریزہ, میری بہن آپ نے فرمایا کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. بھائی کو بولیں 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھے, دعا کرے, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب ہو گئے, اور کسی بھی طرح کا, جیسے بارہ میں عرض کرتا ہوں, کوئی بھی
کام ہو میرے نمبرز پہ رابطہ ضرور کیجئے گا، کام روحانیت کے حوالے سے، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، رزق میں برکتیں نہیں ہیں، یا کسی مرض کا معاملہ ہے جو آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ اس کا حل اور وظائف آپ کو بتائے جائیں گے۔ دعا کی طرف چلتے ہیں، وقت بہت کم ہے، زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ جمعرات انشاءاللہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، ایسے بیمار جو گھروں میں ہسپتالوں میں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم، یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔